الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اب کہہ دیجئے میں تم کو حکم الہی کے مطابق ہی اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لیکن جو بہرے ہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو جائے تو ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری ہلاکت و بربادی، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، پھر کسی کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 45 تا 47۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں جس عذاب سے ڈرا رہا ہوں یہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ بالوحی، وحی کی بنیاد پر اللہ کے حکم کے مطابق۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بہرے ہیں، جن کی سماعت کمزور ہے یا سماعت نہیں ہے، ان کو اگر ڈرایا جائے، کسی چیز سے آگاہ کیا جائے، پکارا جائے کہ بچو بچو ہٹو، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی پکار نہیں سن سکیں گے اور اپنے کو خطرے سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ کانوں کے بہرے تو نہیں ہیں لیکن عقل و دماغ کے اور دل کے بہرے ہیں کہ باتیں سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسے جیسے کہ ان کو پکارا ہی نہیں گیا، کچھ کہا ہی نہیں گیا، اور ایسا شخص صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ حالانکہ ان کو اندازہ نہیں ہے اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو چھو جائے، صرف وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، مس کے معنی چھونے کے ہوتے ہیں، نفحہ کے معنی جھونکا، کہ آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا، ایک لپٹ بھی اگر ان کو چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، پکار اٹھیں گے، چیخ جائیں گے اور کہیں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری ہلاکت اور بربادی، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، غلطی ہم سے ہی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ یہ جو ہم دھمکی دے رہے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں گے یا جس کو چاہیں گے بلا وجہ سزا دے دیں گے، بلکہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی عمل بھی چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، یعنی بہت معمولی، دیکھنے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں اور جس کو شمار نہیں کیا جاتا، جس کو اب وزن کرنا چاہیں تو وزن نہیں کر سکتے، اتنی معمولی اور چھوٹی سی چیز ہم اس سے بھی لے آئیں گے اور ہم حساب کے لیے کافی۔ یہ ترازو کیسی ہوگی؟ بار بار قرآن مجید میں اعمال کو اور انسانوں کے کرتوتوں کو وزن کرنے کا ذکر ہے۔ یہ ترازو کیسی ہوگی اور اس کے تولنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس پر انسان کو وزن کیا جائے گا یا اس کے اعمال نامے کو وزن کیا جائے گا، یا انسان کے عمل کو کوئی شکل دے دی جائے گی اور اس شکل کو تولا جائے گا؟ یہ تمام بحثیں اہل علم نے کی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اعمال کے وزن کیے جانے کا ہی انکار کر دیا ہے
کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وزن تو ایسی ہی چیز کا ہو سکتا ہے کہ جو موجود ہو، جس کے اندر لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہو، جس کا کوئی جسم ہو۔ لیکن موجودہ دور میں ایسے اعتراضات کا نہ کوئی موقع باقی رہا اور نہ ایسی بحثوں کی ضرورت رہی، کیونکہ آج تو گرمی اور ٹھنڈک کو تولنے اور انسان کے بخار کو، اس کے بلڈ پریشر کو، اس کے خون میں موجود شوگر کی مقدار کو جاننے کے لیے ایسے ترازو ایجاد ہو چکے ہیں جو لمحوں میں اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا ہے کہ جو قادر مطلق ہے اس کے لیے کیا دشوار ہے کہ وہ انسان کے عمل کو تولنے کے لیے کوئی ترازو رکھ دے جو لمحوں میں عمل کو تول دے اور کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل میں اس سے باہر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں کامیاب فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا۔